ہم اللہ سے اس کی محبت کی کتنی آزمائش مانگتے ہیں۔ تو رحیم ہے، تو میرا فلاں کام کر دے، وہ چاہے تو جھنجھوڑ کے رکھ دے، پریشان ہے اس کی۔ زمین پر قدم جمائے کھڑے اپنے پورے جوش و خواص سے بادشاہ سے بھیک مانگتے ہوئے کہ رب مجھے آگ دے، جلانے والی آگ۔ کیا ماں دیتی ہے اپنے بچوں کو آگ؟ پھر محبت پہ شک کیسا؟ وہ کیسے دے دے تمہیں آگ؟ جو نہیں مل رہا اس پر کیا مصلحت ہے، کیا جانو تم؟ اور جو ہر پل بنا مانگے تمہیں مل رہا ہے، اس کا کوئی ہوش نہیں۔ وہ ذات ہماری محتاج سلطنت مانگتے ہو، دنیا مانگتے ہو، بادشاہ کو ہی کیوں نہیں مانگ لیتے کہ سب تمہارا ہو جائے؟ ایک وقت ہوتا ہے جب آپ ہر کسی کے لیے خاص ہوتے ہیں، لوگوں کو بات پہ بات آپ یاد رہتے ہیں۔ کسی کا تو دن مکمل نہیں ہوتا آپ سے گفتگو کیے بنا، اور کسی کی تو رات ہی نہیں گزرتی۔ پھر زندگی بدلتی ہے، وقت بدلتا ہے، اور لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ آپ خاص سے عام ہو جاتے ہیں، اور پھر عام سے حقیر۔ لوگ آپ کو ایسے بھلا دیتے ہیں جیسے کبھی انہیں یاد ہی نہیں تھے۔ لوگوں کو آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر فرق پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو صرف اور صرف آپ کو۔ اور کمال کی بات ہے کہ اس خاموشی کے سوا آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ انسان کی سرشت ٹھہرے ہوئے پانیوں کی مانند ہے، جس میں ہر کسی کا عکس پڑتا ہے۔ درختوں میں رہے تو درختوں جیسا، پہاڑوں میں رہے تو پہاڑوں جیسا اٹل مضبوط، جانوروں میں بسیرا کرے تو حیوان، اچھوں کی صحبت پلے تو فرشتہ، ذلیلوں کا رنگ چڑھے تو شیطان۔ توکل وہ راستہ جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے اور دریا سے راستے بنا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے اور شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ایک خوبصورت اور باکمال عورت، وہ جس سے آپ دنیا کے ہر موضوع پہ گفتگو کر سکیں، لیکن اسے اپنی حدود معلوم ہو، اور وہ آپ کو آپ کی حدود بتانے کی ہمت رکھتی ہو۔ پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ آپ صرف اور صرف اس کی عزت کریں۔ استاد محترم نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگے، دیکھو بیٹا، دل میں اگر محبت ہو تو پھر دل میں خود غرضی نہیں آ سکتی، اسی لیے محبت کبھی نہیں مرتی۔ یہ جو لڑکی اور لڑکی کا جوان ہونے پر آپس میں ایک تعلق بن جاتا ہے، اسے محبت کی بجائے کشش کہنا زیادہ مناسب ہے۔
दोनों इस कशिश की वजह से एक दूसरे को प्यारे लगते हैं और हमेशा के लिए एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। लेकिन मोहब्बत कोई और चीज़ है। मोहब्बत में हम महबूब का भला सोचते हैं, उसकी कामयाबी चाहते हैं, उसके किसी भी नुकसान का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसी किसी हरकत का सोच भी नहीं सकते जिससे महबूब की ज़िंदगी, इज़्ज़त, माल और दौलत या उसके माँ बाप की इज़्ज़त को ठेस पहुँचने का खतरा हो। यही वजह है कि लड़का और लड़की इस कशिश के पैदा होने के बाद करीब तो आ जाते हैं, शादी भी कर लेते हैं, मगर दिलों में मोहब्बत ना होने के बायस थोड़े ही अरसे में लड़ना शुरू कर देते हैं और फिर बात तलाक, खुला या मुकदमेबाजी तक जा पहुंचती है। हमारा अलमिया ये है कि हमने कशिश और मोहब्बत को आपस में गड़मड़ कर दिया है। अल्लाह से उसकी मोहब्बत की कितनी आजमाइश रोज़ मांगते हैं। तू रहीम है मेरा फ़ला काम कर दे, तू करीम है मेरा फ़ला काम कर दे। वो चाहे तो झंझोड़ के रख दे, परेशान है उसकी ज़मीन पर कदम जमाए खड़े। हम अपने पूरे जोश से बादशाह से भीख मांगते हुए अपने रब से ये कहते हैं कि मुझे आग दे दे, जलाने वाली आग। पर क्या माँ देती है अपने बच्चे को आग? फिर उसकी मोहब्बत पर शक कैसा? वो कैसे दे दे तुम्हें आग? जो नहीं मिल रहा उसमें क्या मसलहत है, तुम क्या जानो? और जो हर पल बिना मांगे तुम्हें मिल रहा है, तुम उस पे ही इक्तफा क्यों नहीं कर लेते? रोज़ दुनिया मांगते हो, बादशाह से बादशाह को ही क्यों नहीं मांग लेते कि सब तुम्हारा हो जाए?